کوئی میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ایسا حکمران کسی اور کے پاس ہے تو لائے وہ پیش کرے جو آقا کی صحبت میں آیا ہے، جس نے آقا کی صحبت سے سیکھا ہے، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں کا پیغام آیا کہ عمر آؤ، آ کر چابیاں لے جاؤ۔ حضرت عمر بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑوں پر ٹاکیاں ہیں۔ اما عائشہ نے پیغام بھجوایا، عمر نئے کپڑے پہن کر جانا۔ عمر نے نئے کپڑے پہن لیے۔ جب پہن لیے تو خیال آیا کہ نہیں، مجھے پرانے کپڑوں میں ہی جانا چاہیے۔ یہ خیال آیا تو نئے کپڑے اتارے نہیں، کیوں؟ اما کا حکم تھا۔ وہ میری بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کپڑے اتارے نہیں، وہ نئے، کیوں؟ اما عائشہ کا حکم تھا۔ میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ کس کا حکم تھا؟ اما عائشہ کا حکم تھا۔ تو حضرت عمر نے وہ نئے کپڑے اتارے۔ حلالیوں کی نشانی ہے نا ماں کی قدر کرنا۔ مجھ تک تو آواز آئے، کہیں اور نہ جائے، مجھ تک تو۔ حلالی خون کی نشانی ہے ماں کی، حلال پانی کی نشانی ہے ماں کی۔ پانی تو نکلے جا رہا تھا پتھروں سے، ماں بولی تھی نا زم زم۔ کون بولی تھی؟ ماں۔ وہ حلال پانی تھا نا، رک گیا۔ اس نے ماں کا کہنا مان لیا۔ یہاں پر حضرت عمر نے کہا کہ پہلے ماں سے پوچھ کے آؤ، اجازت لے کے دو۔ عمر چاہتا ہے میں پرانے کپڑوں میں جانا چاہتا ہوں۔ اماں نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے وہی پرانے کپڑے پہنے۔ 17 پیوند لگے ہیں، 17 ٹاکیاں ہیں، اور ہر ٹاکی کپڑے کی نہیں ہے، کچھ چمڑے کی ہیں۔ اسلم نامی غلام کو بلایا، سواری لے کر آؤ۔ حضرت عمر سواری پر سوار ہوئے۔ اسلم کہتا ہے، سواری چل پڑی، آبادی سے باہر نکلے۔ کچھ تھوڑی دور جا کر حضرت عمر نے کہا، اسلم سواری روکو۔ میں یہ سمجھا، اسلم بولتے ہیں، میں یہ سمجھا عمر قضاء حاجت کے لیے رکنا چاہتے ہیں، لیکن عمر نے کہا کہ نہیں اسلم، اب تم سواری پر سوار ہو جاؤ۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، یہ بدلتے رہے بدلتے رہے۔ اسلم کہتا ہے، جب بیت المقدس سامنے تھا، میری باری سواری کے اوپر تھی، عمر نے مہار پکڑ رکھی تھی، لگام پکڑ رکھی تھی، تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، امیر المومنین مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ بیت المقدس میں جو انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ کیا کہیں گے، اس غلام کو حیا نہیں آتی؟ ایسی کوئی روایت آج تک موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، اسلم ہم تمام روایتیں توڑ چکے ہیں، ہم نے تمام روایتیں توڑ دی ہیں۔ اور اسلم کہتے ہیں، اس وقت میرے آنسو رک نہیں رہے تھے جب میں نے دیکھا کہ حضرت عمر کا جوتا ٹوٹ گیا ہے، ایک ہاتھ میں عمر نے مہار پکڑ رکھی ہے، دوسرے ہاتھ میں جوتا پکڑ رکھا ہے۔ کوئی کسی مذہب کے پاس، دنیا کے کسی ملک کے پاس ایسا حکمران تو وہ لائے کیوں آج اسلامی سکالر بنے ہوئے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو عمر جیسی شخصیت نظر نہیں آتی ہے؟ کیوں آج انہیں آج عمر بلا ہوا ہے؟ پیارے آقا کی تربیت نے وہ عمر، ارے عمر وہ ہے سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا، عمر ہے۔ جس نے 4000 مسجدیں تعمیر کی، عمر ہے۔ جس نے 900 جامع مساجد بنائی، عمر ہے۔ جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھاونی قائم کی، عمر ہے۔ ارے عمر وہ عمر ہے جس کے متعلق پیارے آقا نے تاریخی جملہ کہا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، عمر باپ مر جائے اولاد روتی ہے، اولاد مر جائے والدین روتے ہیں، عمر جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک میں محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ وہ عمر ہے۔ یہ آقا کی تربیت کا اثر ہے، آقا کی صحبت کا اثر ہے کہ آقا کی صحبت میں آنے والے انہیں اللہ نے ایسا یہ عمر ہی ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، جن کے متعلق آقا نے فرمایا، انت لسان اللہ، عمر تو رب کی زبان ہے۔
میں آخری بات کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کی خاموشی وہ جو مجھے سٹارٹ میں مزہ تھا نا وہ دیتے ہو تو میں جملہ عرض کرتا ہوں یا بس کر دوں؟ یہ عمر ہی ہے جب ام المومنین سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، یہ عمر ہی تھا۔ توجہ ہے؟ میں سارا واقعہ نہیں وہ سناتا، اتنا وقت نہیں ہے، دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں ابو بکر تو بتا عائشہ کے بارے میں۔ اب ابو بکر واحد صحابی ہیں جنہوں نے کبھی مشورہ میں بیٹھ کر اپنی رائے آقا کو نہیں دی، واحد صحابی ہیں جنہوں نے ہر آقا کے حکم پر کہا صدقت یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے یا رسول اللہ، جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ میں نے اپنے بھائی مولانا مخلص عبداللہ صاحب وہاں تشریف فرما تھے بھی میں نے ایک بات کہی تھی، ملفوظات حضرت تھانوی میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی رانا صاحب۔ ایک صاحب نے سوال کیا حضرت تھانوی صاحب سے رحمہ اللہ سے کہ آقا کے بعد سب سے بڑا مقام ہے ابو بکر کا، بولو کس کا مقام ہے؟ ابو بکر کا۔ اور آقا کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہونا چاہیے تھا۔ لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر ہونا چاہیے تھا۔ آقا فرما رہے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ مجھے اتنا لطف آیا وہ ملفوظات حضرت تھانوی رحمہ اللہ پڑھ کر، یقین جانو میں جھومتا رہا، کتنی دیر جھومتا رہا۔ کیا کہنے ہمارے اکابر کے جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، جنہوں نے دین ہمیں سکھایا۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ہے نا لو کان بعدی، میرے بعد حضرت تھانوی لکھتے ہیں ابو بکر ایسا مائی تھا، ابو بکر ایسا والذی نما کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی لفظ آتا ہی نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ تو یہاں پر ابو بکر سے پوچھا جب تہمت لگی، بکر یا رسول اللہ جو آپ فیصلہ فرمائیں، عثمان تیری کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان بولتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے صرف اتنی بات پتہ ہے، آپ ایک دن مسجد میں آ رہے تھے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، جبریل جا میرے محبوب کو جا کے کہے محبوب جی جوتا اتار دو، اس جوتے کے ساتھ تلوے پر تھوک لگی ہوئی ہے۔ جو اللہ تھوک برداشت نہیں کرتا وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کیسے برداشت کر سکتا؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آ گئے۔ عمر تیری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں؟ جب یہ سوال کیا پیارے آقا نے تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی کیا؟ یہ آپ کا عائشہ سے نکاح میں نے کرایا تھا؟ نہیں۔ ابو بکر نے مشورہ دیا تھا؟ نہیں۔ علی کا مشورہ تھا؟ نہیں۔ عثمان نے کہا تھا؟ نہیں۔ کس نے کرایا تھا؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس لیے کہ جب میاں بیوی میں ان پن ہو جاتی ہے نا تو جس نے رشتہ کرایا ہو نا لوگ کہتے ہیں ذرا اسے لاؤ، اس سے پوچھے تو صحیح تو نے دونوں میں کیا مماثلت طے کی تھی، تو نے یہ رشتہ کیوں کرایا تھا؟ یا رسول اللہ مجھے ذرا بتائیں تو صحیح کس نے آپ کا عائشہ سے رشتہ کرایا، میں اس سے پوچھوں تو صحیح، میرا نبی پاک، میرا نبی پاک، اور تو نے میرے نبی کے لیے کیسی بیوی تلاش کی؟ جب عمر نے یہ سوال کیا تو آقا نے یوں کہا یہ رشتہ کرایا ہے اللہ۔ ادھر آقا نے جب یہ فرمایا اللہ، ادھر عمر نے اپنے نیام سے تلوار نکال لی اور کہا یا رسول اللہ پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیے، معاذ اللہ ہمارا اللہ اتنا بھولا نہیں، ہمارا اللہ اتنا ناسمجھ نہیں کہ نبی پاک ہو بیوی ناپاک ہو، نہیں ہو سکتا۔ اللہ میرے اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، چپ بیٹھے رہو گے بلکسر والا دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل دوڑ کے جا۔ اللہ کہاں جاؤں؟ محبوب کے پاس جا۔ اللہ کیسے جاؤں؟ کوئی آیت دے تو لے کر جاؤں، کوئی آیت دے تو لے کر جاؤں، قرآن کا کوئی حصہ دے تو لے کر جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل نہیں، آج یوں ہی جا، وہ
جو عمر کہہ رہا ہے نا اسے ریکارڈ کر کے لے آ، قرآن بنا کے نازل کرو۔ اسی لیے پیارے، اسی لیے اسی لیے پیارے آقا فرماتے ہیں عمر انت لسان اللہ، تو رب کی زبان ہے۔ لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جس طرح صحابہ سے پیار ہے اسی طرح آل رسول سے پیار ہے۔ میں آخری 2 جملے عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز ادا ہوگی۔ جس طرح صحابہ سے پیار اسی طرح آل رسول سے، محبت سے بولو نا، محبت سے، آل رسول سے۔ اور یہ پیار بھی عمر نے سکھایا۔ بولو نا، کس نے سکھایا؟ عمر نے۔ عمر بول کے کہتے ہیں حسین محبوب سے سنا ہے، محبوب نے کہا ہے پیار کرتا ہوں مولا تو بھی پیار کر۔ عمر بھی تجھ سے پیار کرتا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وظائف میں بڑھ کر پیار کرتا ہے، رتبہ دینے میں بڑھ کر پیار کرتا ہے، عزت دینے میں عمر بڑھ کر پیار کرتا ہے، وقار دینے میں بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تو پھر قاضی کیوں نہ کہے حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، تو حق نو کر کے قبول لکھ لے، حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین ماجد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین عابد، حسین عامل، حسین کامل، حسین جگرے بطول لکھ لے۔ حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ بلکہ سرا لے ہو این پتہ لگے ایک ایک بندہ حسینی ہے، حسینی بیٹھے، اتنا پیار نبی دے گھرانے دے نال تو اڈی زبان ظاہر کرے، بلکہ سر چکوال دے دروں دیوار نو پتہ لگے علی دے ہر فرد دے نال پیارے، نبی دے ہر فرد دے نال پیارے۔ حسین شاکر، حسین صابر، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گھرانہ پاک ہے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پاکے، علی دا سارا، سارے بولو علی دا سارا، نہیں ایک بندہ بولے گا تو نماز پڑھیں گے، علی دا سارا۔ منو پتہ لگے اصلی تے نسلی سنی آئے نے، علی دا سارا، علی دا سارا، علی دا سارا، علی دا سارا گھرانہ پاکے، حسن پاکے، حسین پاکے، زینب پاکے، رقیہ پاکے، کلثوم پاکے، حسین فاطمہ پاکے، علی دا سارا گھرانہ پاکے، نبی دا سارا گھرانہ پاکے، عمر دا سارا گھرانہ پاکے، عمر دا سارا، عمر دا سارا، عمر دے گھر علی دی دیئے، عمر دے گھر اس ہستے کہہ رہے ہیں کہ علی دا گھرانہ بھی پاک ہے، عمر دا گھرانہ بھی پاک ہے، حسین دا گھرانہ بھی پاک ہے، حسن دا گھرانہ بھی پاک ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ مشورہ کے بعد یوں طے پایا ہے ابھی نماز عصر ہوگی اور